بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا المسافر متلبس بخلاف المریض فإنه إن نوى نفلا أو واجبا آخر لم يقع أما نوى۔ ما قبل کے سبق میں مسافر کا حکم ذکر کیا کہ امام اعظم کے نزدیک مسافر اگر رمضان کے مہینے میں واجب آخر کی نیت کر لے تو وہی واجب آخر ادا ہوگا، اور صاحبین نے یہ کہا تھا کہ نہیں، شہود شہر اس کے حق میں بھی موجود ہے، اس لیے وہ مقیم کے مثل ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو رمضان کا ہی ہوگا۔ مسافر کا حکم گزرا۔ اب اس عبارت میں مصنف مریض کے حکم کو ذکر فرماتے ہیں کہ مریض کا حکم اس مسافر کے حکم کے برخلاف ہے کہ سفر کی مشقت کی بنیاد پر جس طریقے سے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اسی طریقے سے مریض بھی اگر ہے اور روزہ رکھنا اس کو نقصان دیتا ہے تو بحالت مرض بھی اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر مریض نے رخصت ہونے کے باوجود روزہ رکھ لیا، اس کے مرض کی بنیاد پر اس کو رخصت تھی کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس نے نیت کر لی نفلی روزے کی یا واجب آخر کی، تو اب مریض نے اگر روزہ رکھ لیا نفل کی نیت سے یا واجب آخر کی نیت سے، تو اب وہ اس کا روزہ وہ والا ادا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، بلکہ وہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ یعنی مسافر کی طرح نہیں ہوگا کہ مسافر تو اگر واجب آخر کی نیت کر لیتا ہے تو واجب آخر کا ہی ہوتا ہے، لیکن مریض اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ واجب آخر کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہی رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ وجہ دلیل اس کی یہ ہے کہ مریض کی یہ رخصت حقیقتاً عاجز ہونے سے متعلق ہے۔ مریض کی جو رخصت متعلق ہے حقیقتاً عاجز ہونے سے، عجز تقدیری سے اس کی رخصت متعلق نہیں ہوتی ہے، اور مسافر کی جو رخصت ہے وہ عجز تقدیری سے متعلق ہے۔ تو مریض کی جو رخصت ہے وہ عجز حقیقی سے ہے، لہذا حقیقتاً عاجز ہونے کی بنیاد پر شریعت نے اس کو رخصت دی تھی اس بات کی کہ افطار کر لے، لیکن جب اس نے روزہ رکھ لیا اور اپنے نفس پر اس پر شقت اور پریشانی کو برداشت کر لیا تو یہ بات علم ظاہر کے اعتبار سے جان لی گئی کہ وہ انسان حقیقت میں عاجز نہیں تھا۔ جب عاجز نہیں تھا تو اب اس کا روزہ وہی فرض روزہ ادا ہوگا، یہی مختار مذہب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، مریض کی رخصت بھی عجز تقدیری سے متعلق ہے، جیسے کہ مسافر کی رخصت عجز تقدیری سے متعلق ہے، اور وہ عجز تقدیری ہے مسافر میں سفر کی مشقت، تو جیسے وہاں پر مشقت سفر عجز تقدیری کی بنیاد پر رخصت ہوتی ہے چاہے سفر میں مشقت ہو یا نہ ہو، ایسی مریض کی جو رخصت ہے یہ بھی عجز تقدیری سے ہے، اور وہ تقدیری عاجز ہونا مرض کی زیادتی کا خوف ہے، لہذا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ مسافر، اور جب مسافر کی مثل ہے تو جس طریقے سے مسافر اگر واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا وہی فرض روزہ ادا ہوتا ہے، ایسی مریض بھی اگر فرض روزے کے علاوہ واجب آخر کی نیت کر لے تو وہی ادا ہوگا۔ اور بعض علماء نے ان دونوں اقوال میں تطبیق پیش کی ہے، اور وہ تطبیق یہ دی ہے کہ مرض اگر ایسا ہے کہ جس میں روزہ رکھنا نقصان دیتا ہے، جیسے کہ سخت جاڑے کا بخار یا آنکھ کا درد، تو ایسے انسان کی رخصت متعلق ہوگی مرض کے بڑھنے سے، مرض کی زیادتی کے خوف سے متعلق ہوگی، یعنی عجز تقدیری سے متعلق ہوگی۔ اور اگر مرض ایسا ہے کہ جس میں روزہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ پیٹ چلنے کی بیماری، بد ہضمی ہے نا، تو یہ ایسے مریض کی رخصت متعلق ہوتی ہے حقیقتاً عاجز ہونے سے، لہذا جب انسان نے روزہ رکھ لیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ حقیقتاً عاجز نہیں تھا۔ جب حقیقتاً عاجز نہیں تھا تو وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے وہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فرض روزہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اس کی عجز کے جو اعتبار ہے وہ حقیقی عجز کا اعتبار ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، اور یہ مسافر کا حکم مریض کے برخلاف ہے۔ فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى نَفْلًا، تو اس نے اگر نفل کی نیت کی یا واجب آخر کی، او واجبا آخر، لم یقع اما نوى، تو وہ واقع نہیں ہوگا جس کی نیت کی،
لأن رخصته متعلقة بحقیقت العجز، اس لیے کہ مریض کی رخصت متعلق ہے حقیقتاً عجز سے، لل عجز تقدیری، نہ کہ عجز تقدیری سے۔ اذا صام، تو جب اس نے روزہ رکھ لیا، وتحمل المحنة على نفسه، اور اس نے مشقت کو اپنے نفس پر برداشت کر لیا، علما، تو یہ جان لیا گیا، انه لم يكن عاجزا، کہ یہ عاجز نہیں تھا، فيقع ان رمضان، تو رمضان کا روزہ ادا ہوگا، وهذا هو المختار، اور یہی مختار مذہب ہے۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے، رخصته ايضا متعلقة بحقیقت بالعجز التقدیری، کہ اس کی رخصت بھی متعلق ہے عجز تقدیری سے، اور وہ عجز تقدیری وهو خوف زیادت المرض، وہ مرض کی زیادتی کا خوف ہے، فهو کالمسافر، تو یہ مسافر کے مثل ہے۔ وقیل فی التطبیق بینہما، اور کہا گیا دونوں اقوال کی تطبیق میں، ان المریض بخوف ازدیات المرض، ان المریض الذی یضر به الصوم، کہ وہ مریض کہ جسے روزہ رکھنا نقصان دیتا ہو، کمرض حمل برد، جیسے کہ سخت جاڑے کا بخار، ووجع العین، آنکھ کا درد، فرخصته متعلقة بخوف ازدیات المرض والعجز التقدیری، تو اس کی رخصت متعلق ہے مرض کی زیادتی کے خوف سے اور عجز تقدیری سے۔ والمریض الذی لا یضر به الصوم، اور وہ مریض جس کو روزہ رکھنا نقصان نہیں دیتا، کمرض ابطلاء البطن، جیسے کہ پیٹ چلنے کی بیماری، بد ہضمی، فرخصته، تو اس کی رخصت متعلق ہے بحقیقت العجز، حقیقتاً عجز سے۔ فاذا صام هذا المریض، تو جب اس مریض نے رکھ لیا روزہ، ظاہرہ، تو یہ ظاہر ہو گیا، انه لم يكن له عجز حقیقی، کہ اس کے لیے عجز حقیقی نہیں تھا، فلا يقع اما نوى بل ان رمضان، تو اب وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جس کی نیت کی، بلکہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ مریض اور مسافر کا حکم مذکور ہوا۔ وفی النفل عنہ، روایتان سے بیٹا ایک اور آخری بات اس سے متعلق یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا کہ اگر مسافر واجب آخر کی نیت سے روزہ رکھ لے تو وہی واجب آخر کا ہوگا، اور مریض اگر روزہ رکھ لے، چاہے واجب آخر کی نیت سے رکھے یا نفل کی نیت سے رکھے، فرض روزہ رمضان کا ادا روزہ ہی ادا ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ رہ گئی کہ اگر مسافر ہے اور نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے تو اب رمضان کا فرض روزہ ادا ہوگا یا نفل روزہ ادا ہوگا؟ نفل روزہ ادا ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافر اگر نفل کا روزہ رکھ لے تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت امام حسن کی ہے، اس میں یہ ہے امام حسن کی روایت میں کہ وہی روزہ ادا ہوگا جس روزے کی اس نے نیت کی ہے، یعنی نفل روزہ ادا ہوگا۔ اور ایک روایت ابن سماع کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے اگر نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو نفلی روزہ نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ تو دو روایتیں، امام حسن کی روایت میں یہ وہی روزہ ادا ہوگا جس کی نیت کی یعنی نفلی، اور امام ابن سماع کی روایت میں یہ ہے کہ نہیں، فرض روزہ ادا ہوگا۔ مصنف نور الانوار علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف مبنی ہے دو دلیلوں کے اختلاف پر، دو دلیلوں کے اختلاف پر، جو امام اعظم کی دو دلیلیں ہیں اور آپ سے نقل کی گئی ہیں۔ تو پہلی دلیل، پہلے قول کی دلیل جس میں یہ ہے کہ نفلی روزہ ادا ہوگا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو افطار کرنے کی رخصت دے دی گئی تو اب مریض کے حق میں، مریض نہیں، مسافر کے حق میں رمضان شعبان کے مثل ہو گیا کہ جب اسے رخصت دے دی گئی اس بات کی کہ روزہ نہ رکھے تو اب اس کے حق میں جو رمضان کا مہینہ ہے یہ شعبان کے مہینے کے مثل ہو گیا۔ اور جانتے ہیں شعبان میں اگر کوئی نفلی روزے کی نیت سے روزہ رکھ لے تو روزہ صحیح ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی نفل کی نیت سے روزہ صحیح ہوگا۔ امام حسن کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جب رخصت دے دی گئی تو اب اس کے لیے شعبان کے مثل ہو گیا، اور شعبان میں روزہ صحیح ہوتا ہے اس لیے یہاں بھی صحیح ہوگا۔ اور جو دوسری روایت ابن سماع کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو افطار کی رخصت دی ہے، رخصت ملی ہے نا افطار کی اللہ کی جانب سے، اس لیے ملی ہے تاکہ وہ منافع بدن حاصل کرے، تاکہ وہ، کہ مشقت ہوتی ہے سفر میں، دقت ہوتی ہے، اگر روزہ رکھے گا تو پریشانی ہوگی، تو اس کو جو رخصت ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی ہے تاکہ یہ بدنی منافع حاصل کرے اور آرام کرے۔ تو آرام کرنے کے ذریعے بدنی منافع حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو رخصت دی گئی ہے، لہذا جب اس کو منافع بدن حاصل کرنے کی طرف پھیرنا جائز ہے تو اگر منافع دینی یہ حاصل کر لے تو اس کے لیے بدرجہ اولا اس کو پھیرنے کی اجازت ہوگی۔ اور منافع دینی مثلا یہ ہے کہ جو اس پر قضا روزے واجب ہیں ان قضا روزوں کو ادا کر دے،
یا اس پر کفارے وغیرہ کا اگر روزہ ہے تو اس کو ادا کر لے، یا اگر نظر وغیرہ کا روزہ ہے تو اس کو ادا کر لے۔ تو یہ چونکہ منافع دینی ہے، تو جب منافع بدن حاصل کرنا جائز ہے تو منافع دین حاصل کرنا یہ بدرجے اولا جائز ہوگا۔ اور اس کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انسان اسی مہینے، اسی رمضان کے موجودہ مہینے میں مر گیا تو اس کے ان رمضان کے مہینوں کے روزوں کی وجہ سے یہ مؤاخذہ نہیں ہوگا اور اس کا سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزوں کی وجہ سے مؤاخذہ اس وقت ہوگا جب کہ ان روزوں کو رکھنے کا اس کو موقع ملے اور اس کے باوجود یہ روزے نہ رکھ پائے۔ لیکن اگر جو قضا کے روزے ہیں اور کفارے کے روزے ہیں ان کو اگر اس نے چھوڑ دیا تو ان کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد مؤاخذہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے نفلی روزوں کی نیت کی ہے تو وہ روزہ ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل اس کے حق میں اہم نہیں ہے، نہ مصالح دینی کے اعتبار سے اور نہ مصالح دنیاوی اعتبار سے، یعنی نفل روزہ رکھنے میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ دینی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ اس معنی کر نہیں کہ اس کو رخصت اس معنی کر ملی تھی تاکہ یہ بدن کو آرام حاصل کرے اور سفر میں اس کو مشقت نہ ہو، اور دینی فائدہ اس معنی کر نہیں ہے کہ اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے یہ اپنے کسی ذمے سے فارغ نہیں ہوگا، کہ اگر نفل قضا کا روزہ رکھتا تب تو ذمے سے فارغ ہو جاتا، یا نذر کا روزہ رکھتا تب بھی ذمے سے فارغ ہوتا، یا کوئی اور روزہ رکھتا کفارے وغیرہ کا تب بھی ذمے سے فارغ ہوتا، لیکن نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ کسی ذمے سے فارغ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے دنیاوی بھی اس میں اس معنی کر کوئی فائدہ نہیں ہے، دینی اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہے، اور دنیاوی فائدہ اس معنی کر نہیں ہے کہ اس کو آرام حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ابن سماعہ کی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ مسافر انسان نے اگر نفل کی نیت کر لی تو وہ روزہ تو ادا نہیں ہوگا بلکہ فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔ ہاں اگر قضا روزے کی یا دوسرے واجب آخر کی نیت کر لی تو وہی ادا ہو جائے گا چونکہ اس میں فائدہ ہے۔ وفی النفل عنہ روایتان، اور نفل کے بارے میں امام اعظم سے دو روایتیں ہیں، متعلق بقولہ، یہ متعلق ہے ان کی قول ینوی واجبا آخر سے، مانا اے فی صوم النفل للمسافر عن ابی حنیفہ روایتان، یعنی نفل روزے کے بارے میں مسافر کے لیے امام اعظم سے دو روایتیں ہیں، فی روایت الحسن یقع اما نبا، امام حسن کی روایت میں وہی واقع ہوگا جس کی نیت کی ہے، وہ فی روایت ابن سماع عن رمضان، اور ابن سماع کی روایت میں امام اعظم سے روایت ہے وہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ وہذا الاختلاف مبنی علی دلیلین، اور یہ اختلاف مبنی ہے دو دلیلوں پر، ابی حنیفہ امام اعظم کی دو دلیلوں پر، نقل عنہ جو امام اعظم سے نقل کی گئی۔ فالدلیل الاول لما رخصه اللہ تعالی بالفطر، تو دلیل اول یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو رخصت دی ہے افطار کرنے کی، کانا رمضان فی حقی، تو اس کے حق میں رمضان کا شعبان کے مثل ہے، وفی شعبان یصح النفل، اور شعبان میں نفل روزہ صحیح ہے، فقضا ہا ہونا، تو ایسے یہاں پر صحیح ہے۔ والدلیل ثانی، اور ابن سماع کی روایت کی دلیل یہ ہے، انہ لما رخص له بالفطر، کہ جب اس کو رخصت دی افطار کرنے کی، لیصرفه الى منافع بدنی، تاکہ وہ اس کو پھیر دے منافع بدن کی جانب، استراحت آرام کے ذریعے، فلان يصرفه الى منافع دینی، تو یہ کہ وہ پھیر دے اس کو منافع دین کی جانب، وہی قضاء ما وجب علیہ من القضاء، اور وہ اس کی قضا کرنا جو اس پر قضا واجب ہے یا کفارہ واجب ہے، اولا، یہ پھیرنا بدرجہ اولا صحیح ہوگا۔ کیوں؟ لانه ما ان مات فی هذا رمضان، اس لیے کہ اگر وہ اس رمضان میں مر گیا، لم يعاقب لاجل رمضان، تو اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس سے مؤاخذہ نہیں ہوگا، اسے سزا نہیں دی جائے گی اس رمضان کے روزوں کی وجہ سے، اس لیے کہ رمضان میں اگر کسی کے روزے چھوٹ جائیں نا تو ان روزوں کا مؤاخذہ اس وقت ہوگا جبکہ عید کے بعد اس کو اتنے روزے رکھنے کا موقع مل جائے اور پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر عید کے دن ہی مر گیا، یہ عید آنے سے پہلے مر گیا اور روزے چھوٹ گئے تھے تو اب مؤاخذہ نہیں ہے کیونکہ اسے روزہ رکھنے کی استطاعت اور قدرت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ وَيُعَاقَبُ بِسَبَبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، ہاں اس کو سزا دی جائے گی قضا اور کفارے کے سبب سے۔ وَالنَّفْلُ لَيْسَ أَهَمَّ لَهُ فِي لَهُ، اور نفل روزہ اس کے لیے اہم نہیں ہے، لا فی مصالح الدین، نہ مصالح دین کے اعتبار سے، مصالح دین کے اعتبار سے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ رکھنے میں تو فائدہ ہے، نہ رکھنے سے افضل ہے کہ روزہ رکھ کے نفل روزے میں بھی ثواب ملتا ہے، تو مصالح دین تو ہیں، دنیاوی فائدہ نہیں ہے لیکن دینی فائدہ تو ہے، تو دینی فائدہ نہیں ہے اس معنی کر کہ نفل روزہ رکھنے سے یہ اپنے کسی ذمے سے فارغ نہیں ہوتا ہے۔
ولا فی مصالح دنیا، اور نہ اس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ اس معنی کر نہیں کہ اس کو رخصت تو اس وجہ سے ملی تھی کہ یہ آرام کرے، کھائے پیے اور سفر کی مشقت اس کو دور کرے، لیکن اس نے روزہ رکھ لیا تو دنیاوی فائدہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا. یہاں تک بیٹا موقت کی 2 قسموں کا بیان مکمل ہوا. اب آگے 2 قسموں کا بیان مصنف اور ذکر فرمائیں گے.